خاتون ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. مائک نمبر 3 سے. Assalamu alaikum. My name is Anne. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said, that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who is Jesus? What is the fact about Jesus? سسٹر این Yeah. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے سن آف گاڈ، Yes. خدا کا بیٹا، اور ایک کوٹیشن ہے کہ اللہ نے اپنے بلاوڈ سن کے بارے میں کہا ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل کے اندر گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز، مطلب بائبل کے اندر آپ پڑھیں گے تو خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. Yes. یہ لفظ جو سن ہے یا بیٹا ہے کئی بار پیار سے کئی لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی ضعیف انسان اگر کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے مائی سن، بیٹا ادھر آؤ. تو اس طریقے سے بائبل میں گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز، بائبل میں خدا نے کئی لوگوں کو بیٹا کہا ہے. مثال کے طور پہ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں کہا ہے ایڈم از دا سن آف گاڈ، بائبل میں افرایم از دا سن آف گاڈ، اسرائیل از سن آف گاڈ، آل دوز آر لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ دے آر سنز آف گاڈ. جو بھی کوئی اللہ کے احکام پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کے بچے یا اللہ کے بیٹے. بائبل میں خدا کا بیٹا کئی لوگ کو کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا خدا کا بیٹا، افرایم کو کہا گیا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. جو بھی کوئی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بچے. اور یہ عام الفاظ میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن جو اعتراض ہے، جو آبجیکشن وی ہیو از دا کوٹیشن جو مشنری لوگ کہتے ہیں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. جو بہن کہنا چاہتی تھی اس نے ریفرنس نہیں دی، بٹ وہ کیا کہنا چاہتی میں جانتا ہوں کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے، کمپیئرڈ ریلیجن. وہ جو کوٹ کرنا چاہتی تھی وہ ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں جہاں لکھا ہے For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world. خدا نے دنیا کو اتنا چاہا کہ اس نے اپنا جنا ہوا بیٹا، God so loved the world that he gave his only begotten son. اس نے اپنا ایک لوتا جنا ہوا بیٹا، جو بھی اس بیٹے میں مانتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا and وہ جنت میں جائے گا. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. وہ مرے گا نہیں لیکن ہمیشہ کامیاب رہے گا، مطلب وہ جنت میں جائیں گا. یہ جو بائبل کا ورس ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16، اس میں جو ورڈ بیگوٹن ہے یہ اسکالرز آف بائبل کہتے ہیں اٹ از انٹرپولیشن، اٹس اے کنکاکشن، اٹس اے فیبریکیشن. یہ ایک ملاوٹ ہے. یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ لفظ جو جنا ہوا ہے ہی نہیں، اوریجنل ٹیکسٹ میں تھا بیٹا. یہ جنا ہوا لفظ جو ہے یہ انٹرپولیشن ہے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں نہیں ہے. تو اگر کہنا کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہے ان دا رائٹ سینس کانٹیکسٹ میں، بیٹے مطلب اللہ کا کہنا مانتے تھے. ہم مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو خدا کے تھے وہ اللہ کے قریب تھے، تو اس انداز میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جنے ہوئے بیٹے تو ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. کیونکہ یہ جو جننے کی جو قوت ہے یہ قوت ہے لوور اینیملز کی، اینیملز، ہیومن بینگز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کئی اوپر ہے. جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد،
نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ 4 لائنز ہے، 4 سٹیٹمنٹس ہے جو قرآن مجید میں خدا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کے کہا گیا، اور یہ چیز بائبل میں بھی ہے۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے، جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیح، جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑھ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے۔ ہم مسلمان اور کرسچن ایک ساتھ جا رہے ہیں، لیکن کوئی اگر پوچھیں گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں، اور اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ، ایک بھی جملہ نہیں ملیں گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے بھی ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں آج عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا، باقی اکثر مسلم نہیں ہیں۔ میں اپنے سر کو گلوٹین پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے گلے کو پھانسی کے بندل میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک، بنا شبہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے صاف طور پہ، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، کہ میرے والد مجھ سے بڑے ہیں، یعنی میرے خدا مجھ سے بڑے ہیں۔ لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے بڑے ہیں۔ لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز with the spirit of God، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ لکھا ہے گوسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، I with the finger of God cast out devils، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، I can of my own self do nothing، as I hear I judge and my judgment is just، for I seek not my will but the will of my Father۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے I can of my own self do nothing، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ as I hear I judge، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں، and my judgment is just، اور میرا فیصلہ حق کا ہے۔ for I seek not my will but the will of my Father، کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ خدا کے خواہش کے حساب سے میں میری زندگی بسر کرتا ہوں، وہ انسان مسلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں، the words that you hear are not mine but my Father's who has sent me، جو آپ الفاظ میرے سن رہے ہیں وہ میرے خود کے نہیں ہیں لیکن خدا کے جس نے مجھے بھیجا۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں this life is eternal so that you may know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent۔ یہ زندگی امن کی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے، اور آپ جان لو کہ خدا ایک ہے اور ایشور نے، خدا نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this, Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by and you were witness to it۔ اس بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں لکھا ہے کہ Ye men of Israel, listen to this،
یہ یہودی لوگ، یہ اسرائیل کے لوگوں، اس بات کو سنو. جیزس آف نازرت a man approved of God. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ کے تھے ایک آدمی تھے جسے خدا نے چنا. amongst you، آپ کے بیچ، with wonders and miracles and signs، اور ان کے ذریعے نشانی دکھائے، معجزہ دکھائے، which God did by him، جس سے اللہ نے کیا، and you witnessed to it، اور آپ نے اس کی شہادت دی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا، مطلب وہ پیغمبر تھے، اور جتنے بھی معجزہ انہوں نے کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، نہ کہ خدا تھے. تو آپ مانتے ہیں اس بات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے؟ ہاں، میں ایکچولی آئی بلیو ان اسلام، دیٹ از دا فیکٹ آئی ایم ہیئر. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں اسلام مذہب میں؟ یس، بٹ دین آئی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو ادرز. تو آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے؟ ہی از اے پروفٹ. ماشاء اللہ. بہن مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور وہ خدا نہیں ہے، اور وہ جواب چاہتی تھی کس طریقے سے وہ دوسروں کو یہ بتا سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، لیکن پیغمبر ہے. تو آپ کنونسڈ ہے ابھی؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے؟ یس. آپ یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں، جو گاسپل آف جان میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14، اور وہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانتے ہیں اس میں؟ یس. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یس. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، اس کا مطلب آپ مسلم ہیں. یس، بٹ آئی ہیونٹ ٹولڈ مائی پیرنٹس اباؤٹ دس. بہن نے کہا کہ یہ چیز کہ وہ اسلام میں مانتی ہے انہوں نے اپنے والدین سے نہیں کہا ہے. والدین کو کہنا فرض نہیں ہے، اگر کہے تو اچھی بات ہے. آپ کے دل میں اگر ایمان ہے، if you have faith in your heart, that is sufficient. You need not tell your parents, you need not tell me, you need not tell anyone. If you have faith, it is between you and Allah. آپ اور آپ کے ایشور، آپ کے خدا، آپ کے اللہ کے درمیان ہے. بولنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بولے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلام پہ چلنا اور آسان ہوگا. تو آپ کے والدین کو بولنا فرض نہیں ہے، دھیرے دھیرے آپ آہستہ بول سکتے. جب آپ کو لگے گا کہ اب بولنا صحیح ہے اس وقت بولیے، بولنا فرض نہیں ہے. Yeah, and one more thing, the thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. بہن نے سوال کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں میرے والدین سے کہوں، لیکن اگر نہیں کہوں گی تو 20% تقریباً دے سکوں گی، اسلام پہ مکمل نہیں چل سکوں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ پورا چلے. بہن 100% کوئی مسلم یہ نہیں کہتا 100% میں چلتا ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی غلطی نہیں کرتا ہوں. یہ تو ناممکن ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں کرتے. لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے ایمان ہے، توحید. اگر دل میں ایمان ہے اور توحید ہے، اور اگر شرک آپ نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ 100% ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ صلاح، انشاءاللہ صلاح پڑھیں گے، پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، روزہ رکھیں، آہستہ آہستہ. لیکن سب سے اہم ہے کہ آپ کو توحید پہ چلنا چاہیے. یہ ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ کریں گے تو شروعات ہے، اتنا شروعات میں کم از کم ہونا چاہیے. اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ جیسے آپ کو موقع ملے گا، انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ اسلام پہ چل سکیں گے. لیکن کم از کم اتنا تو آپ مان سکتے اپنے دل میں کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے. یہ ایمان ہے. اور اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے، کسی کی بات نہیں کرتے، یہ کم از کم ضروری ہے. اتنا کر سکتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. اس کے بعد جتنے پریکٹسز ہے، جتنے بھی اعمال ہے، وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو آسان کریں گے. تو آپ کم از کم اتنا تو مانتے ہیں دل میں کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر. آپ اتنا مانتے؟ Yes. تو اتنا مانتے تو آپ انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو سکتے. So I would like to get converted. ماشاءاللہ. بہن نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ
No. कोई भी प्रेशर, No. माली प्रेशर, No. माशी प्रेशर, No. फिजिकल प्रेशर, No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं, Yes. आपके दिमाग से भी, Yes. आपकी पूरी होशो आवाज से, Yes. और आप मानते खुदा एक है, Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। Yes. माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप इसको दोहराइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. ओके, इंशाल्लाह शी कैन ज्वाइन। बहन, आपका नाम क्या है? दूसरी बहन का मेरा नाम सुनंदा है। आपका नाम है सुनंदा। मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्ध धर्म, बुद्ध से। हाँ। और आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर, नहीं। कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है। हमारे मजहब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने दिल से, हाँ। अपने दिमाग से, हाँ। होशो आवाज से। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादत दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। रसूल। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी जिंदगी इस दुनिया में दे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को भी हिदायत दे। और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाअल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके खानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहन को जन्नत में डाले और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को हिदायत दे इंशाअल्लाह। Yeah, especially for my family. इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके खानदान वालों, आपके फैमिली मेंबर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे। Thank you. जज़ाकल्लाह शुक्र। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाएंगे। Assalamu alaikum. My name is Sonu and my qualification is the BA Arts and I am a reward. मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क है और क्यों? बहन का सवाल था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क है और क्यों? मुसलमान और गैर मुसलमान में क्या फ़र्क है और क्यों? मुस्लिम मतलब वो इंसान जो इस्लाम को कबूल करता है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से मतलब अमन, आता है लफ्ज़ सिल्म से मतलब अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना। मुस्लिम मतलब वो शख्स जो अमन हासिल करता है, शांति हासिल करता है, अपनी ज़िंदगी अल्लाह और खुदा के मुताबिक चलना। गैर मुस्लिम वो जो अमन नहीं हासिल करता है और अल्लाह के मुताबिक नहीं चलता, उसे कहते हैं गैर मुस्लिम। क्यों फ़र्क है? क्योंकि वो ईमान नहीं लाता। जिस दिन वो ईमान लाएगा कि खुदा है, कि उसके अलावा कोई नहीं है, वो धीरे धीरे उसके ऊपर चलने लगेगा। तो मुस्लिम वो है जो अमन हासिल करता है, खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है, और गैर मुस्लिम वो है जो अमन नहीं हासिल करता है और खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं बसर करता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आप क्या बनना चाहती है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम? आई एम अ रिवॉर्ड और मैंने इस्लाम किए हुए भी 1 साल मेरा कंप्लीट हो रहा है। माशाअल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला को हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको दीन पे कायम रखे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि प्लीज लेट नॉन मुस्लिम आस्क क्वेश्चन फर्स्ट, गैर मुसलमान को पहला मौका दीजिए, उसके बाद रिवर्ट्स के ऊपर आएंगे हम। अल्लाह ने दीन दे चुका है, ईमान दे चुका है, हम उनको मौका देंगे जो गैर मुसलमान है। गैर मुसलमान के सवालात खत्म होने के बाद हम रिवर्ट को देंगे
कमलेश लाल जी मिश्रा आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैंने प्रश्न पूछने के पहले ही मेरे प्रश्न का समाधान मिल गया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें हिंदी में कुरान पढ़ने के लिए दे दी जाए। नमस्कार। माशाल्लाह, भाई साहब ने कहा कि उनके सवाल का उत्तर मिल चुका है, जवाब मिल चुका है। भाई साहब, आप मानते हैं खुदा में? मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है, 100% गलत है। 100%। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं सर पढ़ा नहीं हूँ कुरान, उसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन एक ईश्वर में मैं विश्वास करता हूँ और आपके बाणी में भी विश्वास करता हूँ। किसके बारे में? आपके बाणी में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन आप करते मेरे रहें। बारे में, आप जो मैं कहता हूँ मेरे में विश्वास करते, मैं कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आप विश्वास करते हैं? आप? मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने प्रश्न किया आपसे कि नहीं, मुझे लेकिन कुरान मैं- हिंदी में दे दी जाए। बिल्कुल सर, मैं कुरान आपको दूंगा, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, मैं अगर कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, अब आप इसमें मानते हैं क्या नहीं? संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि निजज्ञ समान। मैं संत आपको तब मानूंगा जब मैं कुरान पढ़ूंगा और उससे समझ लूंगा, फिर मैं आपको संत मानूंगा। मैं आपके बाणी मैं में ये विश्वास नहीं करता कह हूँ। रहा हूँ कि आप माने कि मुझे संत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं संत हूँ। आपने कहा कि मेरी डीवीडी से आपको बहुत सा ज्ञान मिला। हाँ, ज्ञान आप मिला। ये मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक आप है। मानते हैं 100% बुत परस्ती गलत हाँ, है? गलत है। अभी मैं और एक सवाल पूछता हूँ, पूछिए सर। आपने मेरी डीवीडी देखी होंगी हाँ देखी है। और उससे शायद आपको इल्म हासिल हुआ। मैं- आपने वो डीवीडी देखी मेरी जिसमें कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं देखा। वो देखी नहीं, लेकिन मैंने अभी जवाब दिया, पहले वो सुना आपने? हाँ सुना, तो अच्छा उससे लगा। ये साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप जो भी बात करते हैं प्रमाण के साथ करते हैं, लेकिन मैं जब तक कुरान नहीं पढ़ लेता हिंदी में, मुझे उसका ज्ञान नहीं रहता, तब तक मैं कैसा मान लूँ। बिल्कुल सही। तो आप स्टेज पे आ सकते हैं, मैं आपको कुरान का तर्जुमा दूंगा। बिल्कुल आ सकते हैं। कुरान का तर्जुमा लिखिए और आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, इत्मीनान हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आप अपने मुंह से भी कह सकते हैं। दिल में तो मेरे हिसाब से आपके पास ईमान है। इंशाअल्लाह आप स्टेज पे आके कुरान ले सकते हैं।